بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیپ ٹو لرن یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. امپورٹنٹ ایشو ہے بیہیویئر ماڈیفکیشن. اس ٹاپک پہ شارٹ کلپس کے اندر اس کو ڈیلی بیسس پہ میں کوشش کروں گا ایڈریس کروں اور ڈفرینٹ بیہیویئرس کیا ہوتے ہیں, اس کی ماڈیفکیشن کس طرح سے ہونی چاہیے یا کس طرح سے ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس بیہیویئر کو ٹیکل کر سکتے ہیں یا ریپلیس کر سکتے ہیں. شارٹ کلپس کے اندر اس کو ہم ساتھ ساتھ کریں گے. تو آج کے انٹروڈکٹری کلپ کے اندر بیہیویئرس کے بارے میں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بیہیویئرس اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. گڈ بیہیویئر, بیڈ بیہیویئر, ڈفرینٹ نام اس کو دیے جا سکتے ہیں. ڈیزائرڈ, انڈیزائرڈ, وانٹیڈ, انوانٹیڈ, لائک دیٹ. کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کمپلسیو ہوتے ہیں, جو اختیار میں نہیں ہوتے ہیں کرنے والے کے, مجبور ہوتا ہے اس بیہیویئرز کو کرنے کے حوالے سے. بیہیویئر ہمیشہ کسی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا کسی پرسن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سملرلی بیہیویئر کا گڈ یا بیڈ ہونا جو ہے وہ ہر انڈیویجول پہ, ہر انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ کسی کے گھر میں چیخنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو وہ بیڈ بیہیویئر ہو جائے گا. کسی کے گھر میں ایک عادت ہے, ہر کوئی اونچا بولتا ہے, چیخ کے بولتا ہے, وہ وہاں پہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, وہ ان کے لیے بیڈ بیہیویئر نہیں رہتا ہے. ایک بچہ مٹی میں کھیلتا ہے, گاؤں کی انوائرمنٹ میں شاید وہ بیڈ بیہیویئر ان کے لیے نہ ہو. ایک سٹی میں اس حوالے سے اگر بچہ ننگے پاؤں بھی زمین پہ چلنا چاہتا ہے تو کھیلنا تو مٹی سے درکنار دور کی بات, لیکن صرف ننگے پاؤں چلنا بھی چاہتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے اس کو اس ماحول میں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو, تو وہاں پہ وہ بیڈ بیہیویئر بن جائے گا. تو بیہیویئر, مقصد کہنے کا یہ کہ بیہیویئر ہمیشہ انوائرمنٹ اور ان پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. گڈ اور بیڈ کیسے ہیں. کمپلسیو بیہیویئر, مجبور ہوتا ہے انسان اس ایکٹ کو کرنے کے لیے. وہ جس طرح اسموکنگ کی ایک ایڈکشن بھی جو ہو جاتی ہے, شاید میں کہوں وہ بھی کمپلسیو ہو جاتا ہے. یا سم ٹائمز آؤٹ اسپیکٹرم پہ ڈس آرڈر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بیہیویئر جب اسپیننگ کا ہے یا امپلسیو بیہیویئر جو ہوتے ہیں لائک دیٹ, وہ اس طرح سے ٹائپس اس کی ایک تو یہ ہوگی کہ کیٹیگری بیڈ اور گڈ بیہیویئر اور کمپلسیو بیہیویئر. دوسری ٹائپ اس کی جو ہے وہ اس میں ڈفرینٹ وجوہات کی بنیاد پہ ہم اس کو کر سکتے ہیں. کچھ بیہیویئر ہوتے ہیں اٹینشن سیکنگ, کہ بچہ صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ بیہیویئر ایگزیبٹ کرتا ہے, شو کرتا ہے. کچھ بیہیویئر ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کچھ کروانا چاہ رہے ہیں تو بچہ اس سے اسکیپ چاہ رہا ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا, تو وہ جو اس وقت اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ اسکیپ بیہیویئر میں آ جائے گا. کچھ بیہیویئر ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جان کے دوسرے کو اریٹیٹ کرنے کے لیے اس بیہیویئر کو کرتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس ہمیں ملتی ہیں بیہیویئر کے حوالے سے. ان سب کو الگ الگ طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے, اس کی کاز کو دیکھتے ہوئے اکارڈنگلی. سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں جو ہے بیہیویئر ماڈیفکیشن میں, وہ بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ بیہیویئر کیسا ہے. کیا وہ اٹینشن سیکنگ ہے, کیا وہ اسکیپ بیہیویئر ہے, اریٹیٹنگ ہے, وہ اس کس انداز کا بیہیویئر ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے وی کال اٹ فنکشن آف بیہیویئر. ہر بیہیویئر کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے, جیسے وہ اسکیپ ایک وجہ ہو سکتی ہے, اریٹیٹ کرنا ایک وجہ ہو سکتی ہے, سملرلی اس میں توجہ حاصل کرنا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس بیہیویئر کے پیچھے کاز کیا ہے, اس کی ریزن کیا ہے. سائیکالوجی کی زبان میں اس کو اینٹیسیڈنٹ کہتے ہیں. جب ہمیں وجہ معلوم ہو جاتی ہے, اب ہمارے لیے اس بیہیویئر پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے ماڈیفائی کریں, کیسے ریپلیس کریں, کیا ایکشن لیں ہم اس کو. فار انسٹنس ایک بچہ چیزیں پھینکتا ہے, جیسے وہ چیزیں پھینکنا شروع کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں نہیں پھینکو, یا ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اصل میں وہ چیزیں پھینکنا اس لیے چاہتا تھا کہ وہ توجہ حاصل کرنا چاہتا تھا. عام روٹین میں اس سے جب وہ نہیں پھینک رہا تھا اس کو توجہ نہیں مل رہی تھی. جیسے ہی اس نے چیزیں پھینکنی شروع کی اس کو فوراً توجہ مل گئی. اس کا مقصد ہی یہ توجہ حاصل کرنا تھا. تو
اس پروسیس کے اندر بچہ پھر ایک چیز سیکھ لیتا ہے کہ جب توجہ حاصل کرنی ہو یا اپنی نیڈ اپنی ڈیمانڈ پوری کرنی ہو تو اس طرح کا کوئی کام کرو اور فوراً وہ چیز میٹ ہو جاتی ہے. یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے. اس انداز سے بیہیویئر جو ہیں وہ لرنڈ بیہیویئر کہلاتے ہیں, جو بچے نے سیکھ لی ہیں. ایک دو دفعہ ہوئے, اس نے اس کو بچے نے اس کو ایویلویٹ کیا اپنے مائنڈ میں, اور اس میں آؤٹ کم اس کا دیکھتے ہوئے اس نے اس کو سیکھ لیا. اب اگر وہ چیزیں پھینک رہا تھا تو اب اگر میں نے اس کو توجہ نہیں دی تو شاید وہ 2-4 دفعہ 5 دفعہ اس کو ضرور ایگزیبٹ کرے اس اپنے ایم کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن اگر اس کو اس کا مقصد پورا نہ ہو جس وجہ سے وہ کرنا چاہ رہا تھا تو پھر ویری لائکلی کہ اس بیہیویئر کو چھوڑ دے گا. لیکن یہ جو میں نے توجہ نہ دینے والی بات کی ہے, یہ کانسیکوینس اس کا آتا ہے کہ ایک بیہیویئر جو اس نے بیہیویئر اس کا تھا چیزیں پھینکنا, اس کے اگینسٹ میرا رد عمل کیا ہوتا ہے یا کسی جو بھی اس انوائرمنٹ میں ہے. تو یہ دونوں فیکٹرز جو وجہ اینٹیسیڈنٹ اور کانسیکوینس اس کا جو ہے اس بیہیویئر کو کنٹرول کرنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایویلویٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں ایک پاسبل یا لائکلی کاز اس کی پتہ لگ جائے کہ یہ اس وجہ سے ہے, تو ہمیں اس کاز کو دور کرنا, ایلیمینیٹ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت کانسیکوینس کو چینج کرنے کی. پرائورٹی پہ ہمیں کوشش وہ کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ایک بچہ روتا ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے, چھوٹا بچہ ہے, نان وربل ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے. اب اگر ہم اس کو رونے سے پہلے جب اس کا ٹائم ہو رہا ہے بھوک فیڈ کے حوالے سے, ڈائٹ کے حوالے سے, اگر ہم اس کو کھانا دے دیں گے تو وہ روئے گا نہیں. بیہیویئر پرابلمٹک بیہیویئر اس کا کرائنگ تھا, رونا تھا. اب کاز ہم نے ریموو کر دی ہے کہ کاز تھی اس کا کہ اس کو ہنگر کا فیل ہونا, بھوک کا لگنا, اور اس کے اگینسٹ اس کا بیہیویئر تھا رونا. اس پہ ریئیکشن ہمارا یا کانسیکوینس ہمارا کیا ہوتا تھا کہ ہم فوراً لا کے اس کو دودھ دے دیا, کھانا دے دیا, واٹس ایور لیول آف چائلڈ ایج. تو اگر ہم کاز کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں, اس کی وجہ کو, بھوک لگنے پہ اس کے رونے سے پہلے ہم اس کو کچھ دے دیتے ہیں, اب اس کو اس بیہیویئر کو ایگزیبٹ کرنا یا شو کرنے کا موقع کم ملے گا. بیہیویئر اسٹرانگ ہوتے ہیں اگر ان کو موقع زیادہ ملتا رہتا ہے, بار بار کرنے کا موقع ملتا ہے. جب اس ایک بیہیویئر کو اس پروسیس کے اندر بیہیویئر اسٹرانگ ہو جاتا ہے. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر پہ خاص طور پہ وہ اور زیادہ اسٹرانگ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ایک بیہیویئر جب 2-3 دفعہ 4 دفعہ بچے نے ایگزیبٹ کر دیا, شو کر دیا, کاز جو بھی اس کی تھی, اب وہ ریپیٹیٹیو ہونے کی وجہ سے اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہے. جب اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو وہ بیہیویئر اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے. جتنا وہ بیہیویئر اسٹرانگ ہو جاتا ہے اتنا اس کو دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بیہیویئر کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اور ایک انوائرمنٹ میں دوسری انوائرمنٹ میں ویری کر سکتے ہیں. کمپلسیو بیہیویئر ہر جگہ پہ ملتے ہیں. ہر بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے, ہر بیہیویئر ریپلیس ہو جاتا ہے, ماڈیفائی ہو جاتا ہے. کمپلسیو بھی ہو جاتے ہیں. کمپلسیو کے چینج ہونے میں ٹائم ایفرٹ زیادہ ہوتی ہے. لرنڈ بیہیویئرز, یہ ویسے عام بیہیویئرز بچے نے اڈاپٹ کر لیے ہیں, ان کو چینج کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن جتنا ہم ارلی کرتے ہیں اس بیہیویئر کو اسٹرینتھننگ ہونے سے پہلے, اتنے اس کے چانسز اچھے ہونے کے لائکلی ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ہو جائے گا, کم ایفرٹ کے ساتھ ہو جائے گا. اسی سے ہم اگلے کلپ میں کنٹینیو کریں گے, اور یہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایک شارٹ کلپس کے اندر ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اسی انداز میں چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ سے میں شیئر کروں گا ود ایگزامپلس آف ڈفرنٹ ٹائپس آف چلڈرن ایگزیبٹنگ دوز, اڈاپٹنگ دوز بیہیویئرز. تو آپ اس میں اس کاز میں میرے ساتھ شامل رہیے. اسٹیپ ٹو لرن یوٹیوب چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور میکسیمم لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اس ایفرٹ میں اور اس کاز کے اندر آپ کا حصہ بھی میرے ساتھ شامل رہے. تھینکس اے لاٹ.